السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بات کریں گے جو نفرتیں ہیں فرقوں میں، تو یہ کیوں ہیں، اس کی وجہ کیا ہے۔ اگر آپ بریلوی سے جا کر پوچھیں گے تو وہ یہ بتائے گا کہ جو اہل حدیث اور دیوبندی لوگ ہیں ان کی کتابوں میں گستاخیاں ہیں نبی علیہ السلام کی شان میں، تو آپ کو بھی غصہ آئے گا کہ ہاں یار بات تو ٹھیک ہے، غلط بات ہے ان کے بزرگوں کی جنہوں نے گستاخیاں کی ہیں، اور ان کا کیا حال ہوگا مرنے کے بعد۔ اور پھر جب آپ جائیں گے دیوبندی اور اہل حدیثوں میں تو وہ بھی یہی بات کہیں گے کہ بریلویوں کے جو عقائد ہیں اور نظریات ہیں بے فالتو کے انہوں نے کھینچ کے رکھا ہے ہر چیز کو، اور ان کے جو بزرگ ہیں انہوں نے بھی گستاخیاں کری ہیں، ان کی بھی کتابوں میں گستاخیاں مل جائیں گی۔ اب ہمیں کیا دیکھنا ہے کہ ہمیں سیدھا راستہ دیکھنا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ ہم کسی فرقے سے ہیں نہیں، تو ہم صرف کیا ہیں، مسلمان۔ ہمیں ان لوگوں کے فرقوں کے یا ان کے بزرگوں سے ہمیں کوئی بھی مطلب نہیں ہے۔ تو اہل حدیث کے جو لوگ تھے اور دیوبندی لوگ تھے، ان کو تو سمجھ لیے لوگوں نے بدنام کیا ہی کیا، لیکن اپنی باتیں چھپا کر ان لوگوں کو بدنام کیا گیا، کیونکہ جو بریلوی ہوتا ہے اسے اپنے فرقے کی باتیں نہیں پتہ ہوتی ہیں جو گستاخیاں ہیں۔ تو اسی ٹائپ کی اہل حدیث جو ہوتے ہیں انہیں اپنے فرقے کے لوگوں کی گستاخیاں نہیں پتہ ہوتی ہیں۔ عام اہل حدیث کی بات کر رہا ہوں میں، مولویوں کی نہیں۔ تو پھر اس میں کوئی وہی نہیں ہے مسئلہ۔ اب اگر میں کہوں کسی دیوبندی سے کہ کسی نے لا الہ الا اللہ پڑھایا ہے، کلمہ معاذ اللہ جو کلمہ پڑھایا ہے اپنے نام کا، تو وہ کہے گا یار ہم تو اس کلمے کو مانتے نہیں ہیں، ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہی پڑھتے ہیں کلمے میں، ہم یہ والا کلمہ نہیں مانتے ہیں۔ عام دیوبندی یہی کہے گا، اور علماء بھی یہی کہیں گے، ورنہ کافر ہو جائیں گے یہ لوگ تو۔ اب بریلویوں کے بھی کلمے ہیں دو، وہ کلمے ان کے تو دو ہیں، دیوبندیوں میں تو ایک ہی لکھا ہے صرف کلمہ، وہ بھی اشرف تھانوی نے، اور ان کے بھی بزرگوں نے لکھا ہے کلمہ، دو کلمے لکھے ہیں معاذ اللہ، اللہ توفیق دے ان لوگوں کو۔ اہل حدیثوں کی کتابوں میں گستاخیاں ہیں، بریلویوں کے میں بھی ہیں، شیعوں میں بھی ہیں، تو ہم کسی فرقے میں کیوں رہیں۔ تو اب بات یہی ہے کہ یہ جو عام دیوبندی، عام اہل حدیث اور عام بریلوی یا عام شیعہ لوگ ہیں، ان لوگوں کو اتنی نالج ہوتی نہیں ہے کہ ان کی بزرگوں کی کتابوں میں کیا کیا لکھا ہوا ہے، یہ پڑھتے بھی نہیں ہیں اور نہ گھستے ہیں دین میں، تو اس لیے اسی فرقے میں پیدا ہوتے ہیں، اسی میں انتقال فرما جاتے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ جب ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا، اب جیسے کسی میں ایک دوسرے کے پیچھے کی جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں، اہل حدیث تو پڑھ لیتے ہیں دیوبندیوں پیچھے، لیکن جو بریلوی لوگ ہوتے ہیں وہ خاص کر دیوبندی اور اہل حدیث اور شیعہ کو تو بالکل ہی کافر مانتے ہیں کھل کے، تو ان لوگوں پیچھے نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ اب بیچارے ان لوگوں کو، عام عوام کی کیا غلطی ہے، ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کچھ کہ ان کے بزرگ کیا کر کے گئے، ایسے ہی بریلویوں کے بزرگوں کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے عام انسان کو کیا کر کے گئے، وہ تو بحث کر جاتا ہے بالکل غصے میں آ کے کہ ہمارے بزرگ غلط تھے یہ کہہ کر۔ تو میں نے ابھی پچھلے دنوں ایک ویڈیو بنائی تھی کہ ہمارے بزرگ غلط تھے، وہ ویڈیو بھی ضرور دیکھنا آپ، بڑے مزے کی ہے، ہنسی آئے گی کہ وہ بزرگ کہہ رہے ہیں کہ فجر میں 2 رکعت سنت 2 رکعت نفل ہوتے ہیں، ایک پیر جی ہیں وہ بھی سننا آپ۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے ہمارا نام صرف مسلمان رکھا ہے، مسلمان، شیعہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث نہیں۔ تو جب ہم بنا فرقے میں رہ کر بھی قرآن و سنت پر عمل کر سکتے ہیں تو ہمیں کس بات کی ٹینشن، یعنی کہ فرقے کا ٹھپا لگانا ضروری ہے کہ ہم یہ ہیں وہ ہیں، کیوں ہیں ہم صرف مسلمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے۔ تو جب اللہ نے ہمارا نام مسلمان رکھ دیا تو ہمیں کس چیز کی ٹائٹل لگانا کہ یار یہ ہم بریلوی ہیں، یہ دیوبندی ہیں، یہ اہل حدیث ہیں، یہ شیعہ ہیں۔ بنا فرقے میں رہ کر بھی آپ جنت میں جا سکتے ہیں قرآن حدیث کو عمل کر کر۔ اور اب دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
वमा कान इब्राहीम यहूदिय्यन वला नसरानिय्यन वलाकिन कान हनीफम मुस्लिमा वमा कान मिनल मुशरिकीन। ना तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम यहूदी थे और ना ईसाई थे, वो तो टूटकर एक अल्लाह के हो गए थे और वो मुसलमान थे, और वो मुशरिकीन में से भी नहीं थे। इसका तर्जुमा ये है। तो वो मुसलमान थे कौन? इब्राहीम अलैहिस्सलाम। हम भी मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो बात क्लियर हो गई कि हमारा नाम मुसलमान है, तो हम मुसलमान कहने में फ़ख्र करें अपने आप को और सब एक हो जाएं, मुसलमान बनकर रहें, फिर तफ़र्क़ों में ना पड़ें, क्योंकि कुरान में ये भी आयत है वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू। अब एक जगह अल्लाह ताला ये भी फरमाता है कि वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, और देखो मरते दम तक मुसलमान ही रहना। तो अल्लाह ताला हमें बता रहा है कि मरते दम तक मुसलमान ही रहना। अल्लाह ने ये नहीं कहा मरते दम तक बरेलवी रहना, दम तक अहले हदीस या देवबंदी या शिया रहना, कुछ नहीं। अल्लाह ने क्या फरमाया? मरते दम तक मुसलमान ही रहना। अब जब सभी लोगों ने अब गुस्ताखियाँ करी हैं, तो उन लोगों को छोड़े, वो लोग मर चुके हैं जिन लोगों ने गुस्ताखियाँ की हैं, चाहे वो किसी भी फ़िरके के बुज़ुर्ग हों, सब गए। अब के जो लोग हैं, अब के इंसान ऐसे करते हैं या आलिम किसी भी फ़िरके के, तो आप उसके पीछे नमाज ना पढ़ें। अब के लोग थोड़ी नहीं कर रहे हैं, ना उनके अकीदे वाले हैं कि मैं उन्हीं को मानूंगा। यानी कितने तो बरेलवियों को मेरी बात हुई है तो उन्हें पता ही नहीं होती है उनकी किताबों में क्या क्या लिखा हुई हैं हरकतें, मैं बताता हूँ उन्हें। फिर तो अल्लाह ताला तौफीक दे हम सबको समझने की और उस पर अमल करने की कि हम लोग मुसलमान हैं, हमें किस बात की टेंशन। हमें सिर्फ मुसलमान बनकर रहना चाहिए और आपस में मोहब्बत रखना चाहिए, और किसी भी फ़िरके के बारे में जब तक आपको पूरी तरीके से मालूमात ना हो तब तक उस पर उंगली नहीं उठा सकते। सुना के सुन्नी नहीं बने, पहले पढ़ ले। तो मैंने जो बातें पढ़ी हैं वो सब मैंने आपको बता दी हैं। अगर आप चाहेंगे तो मैं रेफरेंस भी लगाऊंगा यहाँ पर कलमों के, माज़अल्लाह, जो उन लोगों ने कलमे पढ़ाए अपने अपने नामों के। तो खैर, क्या पता किसने लिख दिए वो कलमे, अल्लाह बेहतर जाने। हम किसी पे वो नहीं लगाते हैं, लेकिन जो कलमे की किताबें छपती हैं उस बात पे गलत लगता है, क्योंकि बरेलवी फ़िरके की किताबें अब भी छपती हैं और उस कलमे की भी किताबें अब भी छप रही हैं। तो अल्लाह ताला हमें तौफीक दे, हिदायत दे कि हम लोग एक होकर और मोहब्बत से मुसलमान बने रहें और एक दूसरे के पीछे नमाज़ें पढ़ें, और ईसा अलैहिस्सलाम के नुज़ूल से पहले हम लोग एक हो चुकेंगे इंशाअल्लाह एक दिन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।